صوبہ بلوچستان کا دوسرا بڑا 7 لاکھ آبادی والے شہر چمن کے عوام طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ روزانہ 14 سے 18 گھنٹے تک ہوتی ہے، جس سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اگر ایک طرف گھریلو صارفین پریشان ہے تو دوسری جانب تاجر برادری کو بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے کاروباری زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف بڑھتی مہنگائی اور دوسری طرف طویل لوڈ شیڈنگ نے ہمارے کاروبار کو 80% تباہ کر دیا ہے۔ کیسکو کی جانب سے شیڈول کے مطابق چمن شہر کے لیے لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے ہے، لیکن کیسکو حکام یہ لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے کے بجائے 18 گھنٹے تک کرتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ وولٹیج کی کمی و بیشی کی وجہ سے اب تک لاکھوں روپے کا قیمتی گھریلو سامان بھی جل چکے ہیں۔ اعلیٰ ذمہ دار حکام کو چاہے کہ صوبے کے دوسرے بڑے شہر کے عوام پر لوڈ شیڈنگ کو کم کر کے تاکہ عوام ذہنی اذیت سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم چکزئی، دنیا نیوز چمن۔ سندھ حکام کی جانب سے بلوچستان کے حصے کا پانی مسلسل چوری کرنے کی وجہ سے جعفر آباد اور نصیر آباد کی نہروں میں پانی کی شدید قلت کے باعث لاکھوں ایکڑ پر چاول کے تیار بیج کی فصلات تباہ ہو رہی ہیں۔ جعفر آباد و نصیر آباد میں پٹ فٹر کینال اور کیرتھر کینال کی کمانڈ کی ذیلی شاخوں پٹ فٹر، مانجوٹھی، اوشاخ اور شاہی کینال سے تقریباً 10.5 لاکھ ایکڑ پر چاول کی فصلات کاشت ہوتی ہیں اور ہر سال ہمیشہ کی طرح سندھ سے بلوچستان کے حصے کا پانی چوری کیا جاتا ہے، مگر اس سال چاول کے بیج کے بوائی کے موقع پر پانی چوری سے نہریں خشک اور لاکھوں ایکڑ پر بوائی کے لیے چاول کے تیار بیج خشک ہو رہے ہیں، جس سے تپتی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے اور دوسروں کے لیے اناج پیدا کرنے والے غریب کاشتکار مزید تباہ حال اور پریشان حال ہو گئے ہیں۔ بلوچستان حکومت کا کئی بار احتجاج کرنے کے باوجود سندھ حکام نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ عرصہ کے معاہدے کے مطابق پانی کی تقسیم نہ ہونے سے بلوچستان میں مزید احساس محرومی بڑھ گیا ہے اور جس سے صرف نفرتیں پنپ رہی ہیں۔ اس موقع پر عرصہ، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا پانی چوروں کے خلاف کارروائی نہ کرنا زراعت سے وابستہ یہاں کی 80% آبادی کا معاشی قتل کرنے کے مترادف ہے۔ کیمرہ مین صابر حسین کے ساتھ زاہد انجم بلوچ، دنیا نیوز، جعفر آباد۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں چلنے والی لاکھوں چھوٹی بڑی گاڑیوں کے مالکان کو پیٹرول کا حصول ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود شہر کے پمپوں پر اکثر پیٹرول دستیاب نہ ہونے کے باعث انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئٹہ سمیت صوبے میں پیٹرول کی قلت کے عالیہ بحران اور امن و امان کی محدود صورتحال کے پیش نظر کچھ کمپنیاں پیٹرول کے ڈیپو بند کر رہی ہیں، جس کے باعث مستقبل میں پمپوں پر پیٹرول کی دستیابی ایک مسئلہ بن جائے گا۔ کوئٹہ شہر کی یومیہ پیٹرول کی ضرورت 2.5 لاکھ لیٹر سے زیادہ ہے، جبکہ تقریباً 80,000 لیٹر پمپوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ شہر کے مختلف شاہراہوں پر واقع پیٹرول پمپوں سے پیٹرول کا غائب ہونا روز کا معمول بن گیا ہے۔ ایرانی پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود لوگ گاڑیوں میں بھرواتے ہیں کیونکہ انہیں پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا۔ دوسری جانب اب تو اکثر کمپنیوں کے پمپوں پر بھی ایرانی پیٹرول اور ڈیزل فروخت ہو رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اپنی جگہ، لیکن اس کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی مصنوعی بحران جنم نہ لے سکے۔ کیمرہ مین شہزاد خان کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ کوئٹہ شہر کے سینما گھر آج سہولیات کی کمی اور معیاری فلموں کے فقدان کی وجہ سے زوال کا شکار ہیں۔ دنیا بھر میں سینما گھروں کو تفریح کے ساتھ تعلیم اور آگاہی کا ذریعہ مانا جاتا ہے، تاہم کوئٹہ شہر میں نصف سے زائد سینما گھر معاشی بدحالی کی وجہ سے نرسری اور کمرشل پلازا میں تبدیل ہو چکے ہیں، جبکہ چند ایک تاریخی سینما گھر ایسے بھی ہیں جہاں علاقائی زبانوں میں فلمیں نمائش کے لیے لگائی تو جاتی ہیں، مگر فلموں کے گرتے ہوئے معیار اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے شائقین کی ایک بڑی تعداد ان سینما گھروں کا رخ نہیں کرتے۔ ماضی میں منی سینما گھروں سے نقصان اٹھانے والی یہ بڑی اسکرینز آج نہ صرف انٹرنیٹ اور کیبل کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہیں، بلکہ غیر معیاری فلموں نے بھی ان سینما گھروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ معاشرے کی ترقی کا انحصار صحت مند ذہنوں پر ہے، جو تفریح سہولیات کے بنا ممکن نہیں۔ کیمرہ مین سلمان فیصل کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان کی دنیا کے بعد اب بات کرتے ہیں پنجاب کی دنیا کی، جہاں آپ دیکھیں گے شاعر مشرق علامہ اقبال کا بائی گھر، بہاولپور میں نیشنل ہائی وے کی حالت زار اور لاہور میں ریلیز ہونے والی فلموں کے پریمیئر شو کے بارے میں کچھ رپورٹس۔ میں اس وقت لاہور کے ایک ایسے سینما گھر میں موجود ہوں جہاں بھارتی فنکاروں پر مشتمل فلم نیو یارک نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے۔ فلمی بحران کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے سینما گھروں کی رونقیں ماند کرتی جا رہی تھیں اور سینما مالکان فلم شائقین کی عدم دستیابی کی وجہ سے سینما ہالز کو پلازوں اور دیگر کاروباری مراکز میں تبدیل کرنے کو ترجیح دے رہے تھے۔
پاکستانی فلموں کے مقابلے میں بھارتی فنکاروں کی فلموں کو پسند کرنے والے فلم بین جہاں ہالی ووڈ کی فلموں کو پسند کرتے ہیں، وہیں فلم شائقین ملٹی پلیکس سینما ہاؤس میں جا کر فلم دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ملٹی پلیکس سینما کو وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہوئے لاہور میں جدید سہولتوں سے آراستہ 3 سینما گھر تیار کیے گئے ہیں اور خصوصی طور پر ان فلموں کے پریمیئر شوز بھی منعقد کیے گئے ہیں، جہاں شوبز سمیت دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ پاکستان میں نئے اور جدید سینما گھروں کی تعمیر سے اس ڈوبتی صنعت کو سہارا ملے گا اور فلم بینوں کو بہترین تفریح کے مواقع فراہم ہوں گے۔ کیمرہ مین آصف جاوید کے ساتھ مجاہد شیخ، دنیا نیوز، لاہور۔ میں اس وقت موجود ہوں حکیم الامت مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کے جائے پیدائش اقبال منزل میں۔ حضرت علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو اذان فجر کی گونجوں میں اس گھر میں پیدا ہوئے۔ شار مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کے جائے پیدائش اقبال منزل کو 147 برس سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ ضلع سیالکوٹ کے جنوب مشرقی حصے کی جانب مسجد 2 دروازہ کے قریب ترین محلہ چوڑی گرام میں واقع یہ مکان علامہ کے دادا شیخ محمد رفیق نے 1861 میں صرف 150 روپے میں خریدا تھا۔ 1895 میں علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے اس مکان کے مدھکا مکان خرید کر اسے ایک منزلہ مکان میں تبدیل کر لیا۔ موجودہ عمارت کی تعمیر علامہ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے 1913 میں کروائی۔ پورا مکان 3 منزلہ ہے جو برطانوی طرز تعمیر کا حامل ہے۔ اقبال منزل میں علامہ کے زیر استعمال رہنے والی چیزوں کو ترتیب سے رکھا گیا ہے جسے دیکھ کر لوگ خوب محسوس ہوتے ہیں۔ مطالعہ کی کرسی، پلنگ، حقہ، آتشدان، پنگھوڑا، صندوق، برتن، گھڑیال اور بے شمار علامہ کی یادگار تصویریں اور چیزیں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ جب ہم اقبال منزل کو اقبال روڈ سے دیکھتے ہیں تو قدر خوبصورت نظر آتا ہے، جبکہ اقبال منزل کے مغربی حصہ چوڑی گراں میں عمارت کی ہستہ حالی کو دیکھ کر محکمہ آثار قدیمہ کی علامہ کے ساتھ محبت کا واضح پتہ چلتا ہے۔ سہاروں کے بلبوتوں پر کھڑی اقبال منزل کی دیواریں، کھڑکیاں، روشندان اور حالت زار اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بھی حکومتی شخصیت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اقبال منزل کی ہستہ حالی کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کے چاروں طرف سیوریج کا ناقص انتظام، صبح شام ٹریفک کا اٹھتا ہوا دھواں عمارت میں لکڑی کے کام کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ حکومت اس تاریخی اور قومی ورثے کی مرمت اور حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کیمرہ مین سید اقبال کے ساتھ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔